پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر جمیلہ تبسم۔ سائنس میں جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے ریسپریشن ان آرگنزمز، اسی کو میں آگے لے جا رہی ہوں آج اس نئے ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے ہاؤ ڈو وی بریتھ، یعنی کہ جو میں نے آج ٹاپک چنا ہے ریسپریشن ان آرگنزمز والے لیسن میں، اس کا نام ہے ہاؤ ڈو وی بریتھ۔ تو کریں سٹارٹ۔ لیٹس ناؤ لرن اباؤٹ دا میکینزم آف بریتھنگ۔ آج تک جو بھی ٹاپکس میں نے اس چیپٹر میں سے آپ لوگوں کو پڑھائے تو اس میں نے بریتھنگ کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو پڑھا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے بریتھنگ والے میکینزم کو، یعنی کہ جو بریتھنگ کا نظام ہے، سانس لینا سانس چھوڑنا، یہ جو ہمارے جسم میں آرگن اس میں رول پلے کرتا ہے، اس کے میکینزم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ Normally we take in air through our nostrils۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم جو سانس لیتے ہیں وہ ہم ناک کے 2 نوسٹرلز سے لیتے ہیں، یتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ نَکہٕ وٲرۍ، یعنی کہ اَسہِ یۄس نَس چھِ تَتھ منٛز چھِ نَکہٕ وٲرۍ، تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ ہوا اندر نِوان۔ اوکے، وین وی انہیل، جب ہم سانس لیتے ہیں، یعنی کہ جب ہم ایئر کو اندر کی طرف لیتے ہیں، اٹ پاسز تھرو آور نوسٹرلز، تو یہ پہلے ہمارے نوسٹرلز میں جاتا ہے، انٹو دا نیزل کیوٹی، یہی جو ہمارے نوسٹرلز ہے اس ایئر کو یہ سیدھے نیزل کیوٹی میں پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر میں آپ لوگوں کو اس فگر میں سمجھاؤں گی۔ یہ رہی ہماری ناک، جب ایئر جاتا ہے سیدھے اس نوسٹرل میں، تو یہاں سے یہ جو ہے یہی ہے نیزل کیوٹی، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں نیزل پیسیج۔ پہلے ہوا یہی اس کیوٹی میں جاتا ہے، ٹھیک، اس کے بعد فرام دا نیزل کیوٹی دا ایئر ریچز آور لنگس تھرو دا ونڈ پائپ۔ تو اب کیا ہے، اب یہاں پر جو ہوا یہاں نیزل کیوٹی تک آ گیا، یہ ہماری لنگس تک جاتا ہے، مگر اس ونڈ پائپ کی مدد سے۔ یہ ہماری اورل کیوٹی ہے، یعنی کہ جو ہمارے منہ کے ساتھ کنیکٹ ہے، یہاں پر یہ دونوں پائپس کنیکٹ ہو جاتی ہے، مگر یہ والی پائپ ہے ونڈ پائپ، جس سے ہم سانس لیتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں۔ اوکے، جس کو ہم مطلب یہ وہ والی پائپ ہے ونڈ پائپ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے ہم سانس لیتے بھی ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں۔ ٹھیک، آگے یہی جو ایئر یہ سیدھے اسی ونڈ پائپ سے ہماری لنگس میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے لنگس، یہ رہے ہمارے لنگس۔ ٹھیک، تو اس میں یہ ایئر چلا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، لنگس آر پریزنٹ ان دا چیسٹ کیوٹی، فگر 10.4 میں آپ دیکھو گے، یہی لنگس ہمارے اس چیسٹ کیوٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو جس کا میں نے سرکل بنایا ہے، اٹ از چیسٹ کیوٹی، سو یہ ہے لنگس، تو یہ اس چیسٹ کیوٹی میں پریزنٹ ہے جہاں تک ہماری یہ سانس جاتی ہے۔ ٹھیک، دس کیوٹی از سراؤنڈیڈ بائی
ribs on the sides. اب آپ دیکھو گے یہ جو لنگ ہمارا مطلب آرگن ہے، اس کو باہر ہڈیوں کے ایک ڈھانچے میں باندھا گیا ہے، جن کو ہم جو یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں دیز آر کالڈ ربس. یعنی کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے انٹرنل آرگن ہیں دے آر سافٹ اینڈ ڈیلیکیٹ. اب یہ اتنے سافٹ اینڈ ڈیلیکیٹ ہیں کہ باہر ان کی کورنگ ہوتی ہے بہت ہی سخت، تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے. تو ایسے میں ہم جب اپنی چیسٹ کی بات کریں گے تو یہاں پر ربس کا کور ہے ہماری لنگس کو. ٹھیک ہے، تو a large muscular sheet called diaphragm، ایک شیٹ ہوتا ہے نیچے، اس مطلب جو لنگس کے نیچے شیٹ ہوتا ہے، ایک مسکولر شیٹ جس کو ہم کہتے ہیں، شیٹ کی طرح ہوتا ہے. فارمز دا فلور آف دا چیسٹ کیوٹی. یہ کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ یہ چیسٹ کیوٹی میں ایک قسم کا شیٹ جیسے کام کرتا ہے، یعنی کہ پورا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے چیسٹ میں، تو وہ اس ڈائفریگم میں کے اوپر ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ ایک شیٹ کا کام کرتا ہے ہمارے اس میکینزم میں. تو بریتھنگ انوالوز دا مومنٹ آف دا ڈائفریگم اینڈ ربس کیج. اب بریتھنگ کا اس میں کیا رول ہے؟ بریتھنگ جب ہم کرتے ہیں اس میں اس ٹائم مومنٹ ہوتی ہیں. آپ خود بھی اس کو پریکٹس کرو گے. آپ جب بریتھنگ کرتے ہو تو مومنٹ ہوتی ہے اس ربس کیج میں بھی اور اس ڈائفریگم میں بھی، یعنی کہ اس ڈھانچے کو بھی مومنٹ ہوتی ہے، اس شیٹ کو بھی جس کو ہم ڈائفریگم کہتے ہیں اس کو بھی ہوتی ہے مطلب مومنٹ. ایسے میں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیورنگ انہیلیشن جب ہم سانس لیتے ہیں ribs move up and outwards the diaphragm moves down. اب جب ہم سانس لیتے ہیں اس ٹائم جو یہ ربس ہوتے ہیں، یہ جو آپ لوگوں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھائی دے رہا ہے اس فگر میں، تو یہ ربس کہلاتے ہیں. تو یہ رہا وہ ڈائفریگم، ان دونوں میں ڈیورنگ انہیلیشن مومنٹ ہوتی ہے. کون سی مومنٹ ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے ڈائفریگم مووز ڈاؤن، یہ نیچے جاتا ہے، اور ربس مطلب آؤٹ ورڈ موو اپ ہو جاتے ہیں. دس مومنٹ انکریزز اسپیس ان آور چیسٹ کیوٹی اینڈ ایئر رشز انٹو دا لنگس. ایسی مومنٹ میں ہماری جو چیسٹ کیوٹی ہے وہ مطلب اس میں اسپیس آ جاتی ہے، تو جلدی جو ایئر ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، دا لنگس گیٹ فلڈ ود ایئر. ایسے میں ہمارے لنگس میں اچھی طرح سے ایئر چلا جاتا ہے، پورا لنگ فل ہو جاتا ہے ایئر سے. ڈیورنگ ایکسیلیشن، تو اب جب ہم سانس چھوڑتے ہیں ربز موو ڈاؤن، تو ربز کی جو مومنٹ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی کہ انورس، وائل ڈائفریگم مووز اپ ٹو اٹس فارمر پوزیشن. اور جو یہ ڈائفریگم ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنی پوزیشن پر آتا ہے، اور جو ربز ہوتے ہیں یہ انورڈ پوزیشن لیتے ہیں. ایسے میں دس ریڈیوسز the size of the chest cavity and air is pushed out of the lungs. ایسے میں اس پروسیس سے جو چیسٹ کا سائز ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے. ایسے میں جو ہوا اندر ہوتی ہے وہ اس کی جو اپنا ہوا اندر ہوتا ہے وہ باہر جاتا ہے، کیونکہ اس میں پش ہو جاتا ہے، وہ باہر چلا جاتا ہے لنگس سے.
اور فریش ایئر ڈیورنگ انہیلیشن اندر چلا جاتا ہے، اور جو وہاں پر آلریڈی ایئر موجود ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے، وہ گیس کی صورت میں ہمیں باہر نکل آتا ہے۔ دیز مومنٹس ان آور باڈی کین بی فیلٹ، ایسی جو حرکتیں ہماری باڈی میں ہوتی ہیں، یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ تو ایسے ہی مطلب انکانشیسلی ایسی حرکتیں ہماری باڈی میں ہوتی ہیں، تو ایسے میں کیا ہو جاتا ہے، یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں یہ ایزیلی ہو جاتی ہے۔ ٹیک اے ڈیپ بریتھ، چلو اب ہم لیں گے ڈیپ بریتھ۔ ڈیپ بریتھ کا مطلب ہوتا ہے ہم لمبی سانس لیں گے، ٹھیک ہے۔ اکثر بیشتر آپ لوگوں نے اگر کبھی کبھار ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے چیسٹ کے حوالے سے، اگر چیسٹ میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمیں اکثر ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ ذرا ڈیپ بریتھ لو۔ جب ہم ڈیپ بریتھ لیتے ہیں ایسے میں کیا ہو جاتا ہے، کیپ یور پام آن دا ایبڈومن۔ اگر ہم یہ والی پریکٹس اس وقت کریں گے، آپ اگر ڈیپ بریتھ لو گے تو اپنے ہاتھوں کو ایبڈومن پر ذرا رکھیں، فیل دا مومنٹ آف دا ایبڈومن۔ اب ذرا فیل کرو ایبڈومن میں، یعنی کہ پیٹ پہ جہاں آپ ہاتھ رکھو گے ذرا وہاں پر فیل کرو کیسی مومنٹ ہوتی ہے۔ وٹ ڈو یو فائنڈ، وہاں پر آپ لوگوں کو کیا مطلب سمجھ میں آیا ہے، کیا آپ لوگوں نے وہاں پر دیکھا ہے؟ آفٹر ہیونگ لرنڈ دیٹ ڈیورنگ بریتھنگ دیئر آر چینجز ان دا سائز آف دا چیسٹ کیوٹی۔ اب جب آپ لوگوں نے ڈیپ بریتھ لی ہے تو اس ٹائم جو بریتھنگ ہو رہی ہے وہاں پہ چینج ہوگی سائز میں، چیسٹ کیوٹی کی سائز میں چینج ہوتی ہے۔ چلڈرن گاٹ انوالوڈ ان دا چیسٹ ایکسپینشن کمپٹیشن۔ تو ایسے میں ہمیں بچوں کو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے مطلب یہ جو کمپٹیشن ہے اس میں ہم یہ جو ایکسپینشن آف چیسٹ، جو ہم سانس لیتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں ڈیپ بریتھ لیں گے، تو ایسے میں ہمیں خود بھی پتہ چلے گا اور ساتھ ساتھ میں فریش ایئر بھی اندر چلا جائے گا، وہاں سے جو آلریڈی ہمارے لنگس میں موجود ہوا ہوتا ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ ایسی ایکسرسائز ہمیں بچوں کو کرنے کے لیے ضروری کہنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کو ایسے کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہیے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے یہ اچھی طرح سے، مجھے امید ہے، میکینزم آف چیسٹ کیوٹی اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب ایوری ون واز بوسٹنگ دیٹ شی اور ہی کوڈ ایکسپینڈ ان دا میکسیمم۔ اب جب آپ یہ جو کمپٹیشن میں نے آپ لوگوں کو کہا ایکسپینشن ڈیورنگ ڈیپ بریتھ، تو ایسے میں بچے اس میں مزہ بھی لیں گے اور ساتھ ساتھ میں کمپٹیشن ہو جائے گا کس نے زیادہ ٹائم میں اپنی چھاتی کو ایکسپینڈ کیا ہے۔ ہاؤ اباؤٹ ڈوئنگ دس ایکٹیویٹی، جب آپ یہ ایکٹیویٹی کرو گے تو ان دا کلاس ود یور کلاس میٹس، تو کیسے آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی اپنی کلاس میں اپنی کلاس میٹس کے ساتھ، ہم جماعتوں کے ساتھ۔ تو ایسے میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا ہے، کیا آبزرو کیا ہے، کیا نوٹس کیا ہے، کیا لگا ایسی ایکسرسائز کر کے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ایک مطلب ایک اور ضروری میسیج آپ لوگوں کے لیے ہے، وہ ہے دا ایئر اراؤنڈ اس ہیز ویریس ٹائپس آف انوانٹیڈ پارٹیکلز سچ ایز اسموک، ڈسٹ، پولنز ایٹسٹرا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہوا ہے، جو ہوا مطلب ہماری سراؤنڈنگ میں ہے، اس میں انوانٹیڈ پارٹیکلز ہے۔ انوانٹیڈ پارٹیکلز ہو گئے مطلب گرد غبار ہوتا ہے، ڈسٹ ہوتا ہے، پولنز ہوتے ہیں جو مطلب الرجک ہوتے ہیں، ایسے پارٹیکلز ہمارے ہوا میں موجود ہوتے ہیں۔ وین وی انہیل، اور جب ہم سانس لیتے ہیں، دا پارٹیکلز گیٹ ٹریپڈ ان دا ہیئر پریزنٹ ان آور نیزل کیوٹی۔ اب کیا ہے کہ یہ پارٹیکلز جو ڈسٹ یہ ہوا میں ہوتے ہی یہ پریزنٹ، یہ سیدھے چلے جاتے ہیں جو ہم انہیل کرتے ہیں، ہم نے تو سانس لینی ہے، سانس چھوڑنی ہے، مگر جب ہم سانس لیتے ہیں تو ایٹ دیٹ ٹائم یہ سب بھی پارٹیکلز ٹریپ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری اس نیزل کیوٹی میں چلے جاتے ہیں۔ اب کیا ہے وہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا
وہاں پر ہیئرز موجود ہوتے ہیں. however sometimes these particles may get past the hair in the nasal cavity. ایسے میں ہماری ناک سے پھر چلے جاتے ہیں سیدھے نیزل کیوٹی میں. جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہاں یہ سیدھے چلے جاتے ہیں نیزل کیوٹی میں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہاں پہ کہ دس میں اریٹیٹ دا لائننگ آف دا کیوٹی. ایسے میں یہ والی کیوٹی پوری اریٹیٹ ہو جاتی ہے. ایز اے ریزلٹ آف وچ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے ہمیں سنیزنگ ہوتی ہے. یتھ نا اس کاشر پہ ونان چھ پند پین. ایسے میں سنیزنگ جب ہوتی ہے تو سنیزنگ ایکسپیل دیز فارن پارٹیکلز فرام دا انہیلڈ ایئر اینڈ ڈسٹ فری کلین ایئر انٹرس آور باڈی. اور جو ہی ہم سنیز کرتے ہیں یہ جو پارٹیکلز ہماری نیزل کیوٹی میں گئے ہوتے ہیں وہ سیدھے باہر آتے ہیں. تو ایسے میں جو کلین ایئر ہے وہ چلا جاتا ہے ہماری مطلب باڈی میں، ہمارے چیسٹ میں، ہمارے لنگس میں. تو اس کے ساتھ ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ لوگوں کو کچھ احتیاط برتنی ضروری ہے. تو اس میں کیا ہے وہ ہے وین یو سنیز یل تہ تۄہہِ پند آسن یِوان یو شوڈ کور یور نوز. تۄہہِ پزِ پنٕنۍ نس بالکل بند تھاوٕنۍ سو دیٹ دا فارن پارٹِکلز یو ایکسپیل آر ناٹ انہیلڈ باے ادر پرسن. ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ پۄنٛد ٲسِو کران امہِ ساتہٕ گژھِ ضروٗری رُمال تھاوٕنۍ اَتھس منٛز. یہِ گژھِ نس کرٕنۍ بالکل کور تاکہِ یِم تہِ زن امہِ ساتہٕ پۄندِ دوران فارن پارٹِکلز یعنی کہِ ڈسٹ سموک یا پولن نیرن تُہنزِ نستہِ منٛز نٮ۪بر پۄندِ سۭتۍ تِم ہیٚکن بیٚیِس نفرس اثر کٔرِتھ یعنی کہ تِم ہیٚکن بیٚیِس نفرٕ سٕنٛزِ نیزل کیوٹی منٛز گٔژھِتھ. تو ایسے میں آپ لوگوں کو کیئر کرنا چاہیے دوسرے کا بھی اور خود کا بھی. یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ مطلب نوٹ ہی سمجھو آپ لوگوں کے لیے ہیں. یہ آپ لوگ پورا یاد بھی رکھو گے اور ساتھ میں اس پر عمل بھی کرو گے. وہ یہ ہیں اسموکنگ ڈیمیجز لنگس. آپ لوگ ایک بات یاد رکھو گے اسموک کسی بھی طرح کی ہو، دھواں کسی بھی طرح کا ہو، وہ ہماری لنگس کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. ایسے میں ہمارے لنگس پر بہت نقصان پڑتا ہے. اسموکنگ از آلسو لنک ٹو کینسر. ایون یہ بھی آپ یاد رکھو گے جو بندہ اسموکنگ کرتا ہو تو سیدھے وہ کینسر کے ساتھ خود کو لنک کرتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سافٹ اور ڈیلیکیٹ آرگن ہے. ہمارا جو چیسٹ ہے جو اس میں لنگس ہے وہ سافٹ اینڈ ڈیلیکیٹ ہے. اس پر اسموکنگ بہت اثر کرتی ہے، بہت زیادہ اثر کرتی ہے. تو ایسے میں انسان پریشانی میں چلا جاتا ہے جیسے کہ ایک بہت بڑی بیماری لگ جاتی ہے جس کا نام کینسر ہے. اٹ مسٹ بی ایوائڈ. تو کبھی بھی مطلب اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے. اس سے بالکل بچ کے رہنا چاہیے. اگر آپ کی کمیونٹی میں، اگر آپ کی لوکیلٹی میں، اگر آپ کے رشتے میں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی آج سے اسموکنگ کرتا ہو تو اس کو اسموکنگ کرنے کے لیے مطلب اسے اسموکنگ کرنے سے روکو. تو یہ جو آج کا ٹاپک ہے مجھے پوری طرح سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں آپ ان مطلب انسانوں کو روکیں گے جو اسموکنگ کرتے ہو. آج سے میں آپ سے یہی امید کرتی ہوں. تب جا کے مجھے پتہ چلے گا کہ سچ میں میرا جو ٹاپک آج کا تھا اس ٹاپک کو آج آپ نے عملایا ہے. تو آج کے لیے پیارے بچوں اتنا کافی ہے. تو کل میں نیکسٹ ٹاپک لے کر آ جاؤں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.